بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل اسلامک وظائف اینڈ اسلامک نالج 786۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے کسی سے اپنی بات منوانے کی دعا لے کر آئے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ کسی کو کچھ کہے اور سامنے والا اس کی بات نہ مانے؟ کسی سے اپنی بات منوانے کی دعا کو کسی ناجائز مقصد کے لیے قطعی نہیں پڑے۔ حرام کاموں کے لیے کسی سے اپنی کوئی بات نہ منوائیں۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، پورا آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ عمل بہت زیادہ خاص اور طاقتور ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ حرام کام اور کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے بالکل مت پڑھنا۔ کئی بار آپ ایک دم صحیح ہوتے ہیں اور سامنے والا ایک دم غلط ہوتا ہے، اور اوپر سے پھر دیکھو وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتا، بھلے ہی اس کے اچھے کے لیے آپ کہیں، وہ آپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، جبکہ آپ اس کے لیے شدید درد مند ہوتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے کسی کو بھی آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن پھر سے یہ میں بتا رہی ہوں، یہ عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ کئی بار آپ کسی سے محبت کرتے ہو لیکن بدلے میں وہ آپ کو محبت نہیں دیتا ہو، یہاں آخری مقصد بس نکاح ہی ہو، یا محبت تو دل ہی دل میں کرتا ہو لیکن اقرار نہ کرتا ہو، یا کئی بار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے الٹا آپ کو دھوکے پہ دھوکے دیے جاتے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، اور کسی اور لڑکی کو جا کر یہی بات کہتے ہیں۔ آج یہ بات بڑی عام ہو چلی ہے۔ پھر آپ کچھ کہیں تو ناراض ہی ہو جاتے ہیں، روٹھ کر غصہ ہو کر بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ سے بلاک کر دیتے ہیں، اور آپ بیچارے پریشان، کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے آپ کا۔ اپنی بات منوانے کا وظیفہ کون کب پڑھ سکتا ہے؟ محبت کی شادی کے لیے کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی بار آفس میں باس آپ کو پرموشن نہیں دے رہا تو یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کو آپ ایک کرانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا کئی بار کوئی مقدمے میں پھنسا ہو اور جج سے یا کسی بھی افسر سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پولیس کیس ہے آپ وہاں پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی جائز مقصد جس میں کسی کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دن ہی آپ کا کام ہو گیا ہے، پہلے ہی دن پڑھ کر ختم کر لیں۔ عمل کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جسے بات منوانا چاہتے ہو اس شخص کے سامنے بھی بھلے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی پڑھ لو، بس وضو میں پڑھنا ہے، تب اثر فوراً دکھے گا۔ عمل کرنے کے بعد اللہ سے وہیں کھڑے کھڑے ہی دعا بھی کر لو، یا اللہ یہ سامنے فلاں شخص کھڑا ہے، اس سے میں کب سے کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کر لو، یا کوئی بھی بات آپ بتا سکتے ہیں جو آپ اس سے منوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر آپ کو بولنا ہے بس آج ان کلمات کی برکت سے یہ ہاں کہہ دے، میری ہر بات مانے۔ اول آخر 3 بار کوئی درود شریف پڑھ لیں، پھر پڑھیے 101 بار جو آپ کو سکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا، یا رب العرش العظیم، یہ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس میں دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب پڑھے تو بس دل میں مقصد کی نیت رکھیں۔ جزاک اللہ۔